بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی۔ پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد و واضح و نصیحت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس میں وہ تذکرہ ہوا تھا کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ کس ترتیب سے، یعنی نبوی طریقہ جو ہے تبلیغ کا کیا ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کہ پہلے جو ہے اپنی ذات، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد حلقہ اثر، اس کے بعد اجتماعات وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اجتماع عام میں گفتگو ہونی ہے۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں ہمیں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ بس نکلا تھا اور پھر بات جو ہے وہ غربت تک پہنچی، اور بات جو ہے یہاں تک پہنچی کہ لوگ جو ہیں وہ نچلی سطح پر آ رہے ہیں، دسترخوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، روزگار کے مواقع و ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ میرے رب نے جس کو پیدا کیا اس کا رزق بھی پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری مجھ جیسے اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کی غلط تقسیم کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ دسترخوان پہ آ گئے ہیں اور کچھ لوگ ریسٹورانٹ میں چلے گئے ہیں۔ اگر ہماری تقسیم درست ہوتی تو پھر سارے لوگ جو ہیں ایک ہی جگہ موجود ہوتے اور عزت سے روٹی کھا رہے ہوتے۔ بہرحال یہ سوچنے کا مسئلہ تھا اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر، مجھ سمیت ہم جس کو جو بھی کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، واعظ و نصیحت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور پھر سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی دعوت دی ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے چاہیں گے کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ جو شجاع صاحب سے لے لیں، پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ذیلی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ تو ہمارا بس بات چل نکلی ہے اور دور تلک جا پہنچی والی بات ہو گئی تھی کہ وہ ہم گھوم پھر کے معاشرے کے معاملے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت احوال یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پروگرام کیونکہ وہ بقرعید کے فوراً بعد کا ایک معاملہ تھا تو بات چل نکلی تھی قربانی کے حوالے سے، گوشت کھانے کے اعتبار سے، گوشت کی تقسیم کے اعتبار سے، پھر بات چلی قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کا مقصود کیا ہے۔ کھانا پینا بھی اچھی بات ہے، شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے، گنجائش دی ہے، اور بقرعید کا دن ہو اور اس کے بعد مزید 3 ایام ہوں تو روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی غور کیا جائے کہ قربانیاں کیوں پیش کی جاتی ہیں۔ تو تقویٰ مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے، اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینے کا جذبہ مطلوب ہے، تقویٰ کی کیفیات کے خوف خدا دل میں پیدا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کے گلے پر بھی چھری بندہ پھیر دے، مال کا بت اگر ہے تو اس کے گلے پر جو ہے وہ تیشہ چلا دے۔ یہ ہے جو قربانی کے مقاصد پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ دوسری بات چلتے چلتے یہاں تک آئی تھی کہ یہ جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، ان کے تعلق سے کلام ہوا کہ یہ جو دسترخوانوں کا سلسلہ ہمارے چل پڑا ہے، بہرحال اس میں عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس میں پیش کرنے والوں میں نمود و نمائش کا معاملہ نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ غور کیا جائے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک اسوہ سے جو ایک منشا ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا۔ ہاں کوئی معذور ہے، ڈس ایبل ہے، انتہائی بوڑھا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے معاش کی محنت نہیں کر سکے گا، بات سمجھ آتی ہے، لیکن لوگ جو جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، ان کو یہ ایزی وے آؤٹ ایسا نہ دیا جائے کہ کل بس وہ کھانے کی فکر کرے گا، کبھی وہ کھلانے کی فکر نہیں کرے گا، وہ دینے کی فکر نہیں کرے گا، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی فکر نہیں کرے گا۔ اس پر ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ ظالمانہ نظام کہ جو بھوکے پروڈیوس کرتا چلا جائے گا، کرتا چلا جائے گا، اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی جد و جہد ہونی چاہیے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سٹرگل اور جد و جہد کا بھی حاصل تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کیا جائے اور عدل کا نفاذ ہو، جس کی برکات ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حوالے سے بیان ہم نے پچھلے پروگرام میں کی کہ اس یہودی جو بوڑھا تھا بھیک مانگنے والا، اس کو کہا گیا تو گھر جا اور تیری کفالت بیت المال سے کی جائے گی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا حوالہ آیا
زکوٰۃ بیت المال میں موجود ہے، زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، لینے والے دکھائی نہیں دیتے۔ تو جب عادلانہ نظام رب کا عطا کردہ قائم و نافذ ہو تو پھر یہ مسائل پیش نہیں آتے۔ ورنہ بہرحال یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر یہ بھوک کا معاملہ بڑھتا ہی چلا جائے تو کاد الفقر ان یکون کفرن، یہ حدیث مبارک پیش کی گئی تھی، قریب ہے کہ یہ فقر اور تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف نہ لے جائے۔ اس کو دین نے ڈسکریج کیا، اور اس بات کو ذکر میں ہم لائے تھے کہ اپریسیشن ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی، چاہے وہ نوجوان ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں، کہ جو بھیک نہیں مانگتے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے کچھ چند اشیاء بیچ کر چاہتے ہیں کہ ان کا گزارا ہو جائے۔ ہمیں نہ صرف کہ اپریسیشن کرنا چاہیے، ان کی انکریجمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک چیز میں عام طور پر دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں 50 کے، وہ 50 کی مجھے دے رہا ہے، میں اس کو 100 روپے بھی دے دوں، تو یہ میرے پیسے کا، میرے وسائل کا صحیح جگہ پر استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کچھ باتیں جو پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے یہ صدقہ بھی ہوگا، یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ جو کہہ کے نہیں دیا جا رہا، لیکن اللہ کی راہ میں مدد کی جا رہی ہے کسی کی۔ یہ جو ٹھیلے لگا کے چھوٹے چھوٹے لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں، کپڑا بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بہت معذور سے ہیں، ضعیف سے ہیں، وہ کچھ چیزیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم انہیں اگنور کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بنگلہ بنانے یا پلاٹ خریدنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ اس سے پروفٹ آئے گا تو میں جو ہے بنگلہ بناؤں گا، یہ رات کی روٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو روٹی اب اور مہنگی ہو چکی، ریٹ ویٹ آپ کو پتہ ہی ہوں گے، میں کیا بیان کروں، کیا وہ روٹی بھی انہیں نہیں ملتی، تو یہ رات کی روٹی کے لیے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پلاٹ خریدنے کے لیے نہیں بیچ رہا، یہ کہ پیسے جمع کر کے زمین خریدوں گا۔ تو ان لوگوں کا مدد کرنی ضروری ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلی مرتبہ یہی بات ہوئی تھی، غیر ضروری طور پہ کچھ چیزیں خرید لینی چاہیے، کچھ چیزیں جتنا ریٹ وہ بتائیں اتنی ہی کوشش کریں، زیادہ ریٹ دے کے خرید لی جائیں۔ تو یہ ظاہر ایک معاملہ ہے خاموشی سے کرنے کا، اور اس کی نیت صرف دل میں کی جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے پھر وہ پھلے پھولے گا بھی معاملہ سارا۔ بھارت ہم کسی کی مدد ہی تو کر رہے ہیں نا، تو وہ احادیث مبارکہ بھی سامنے رہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو مخلوق میں سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو اللہ کی کنبے کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ کبھی حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ کبھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک تم اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہو گے، تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا۔ اور بہرحال حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں آج تم نے کسی مسلمان کی مدد کی، جہاں اس کو مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ کل وہاں تمہاری مدد فرمائے گا جہاں تمہیں مدد کی ضرورت ہو۔ یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اور بڑے سوچتے ہیں اگر ہم سب ایک دوسرے کی اس طرح مدد کریں گے، اگر یہ سوچ پروان چڑھ جائے۔ کبھی کبھی ہم بہت چڑ جاتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو ریٹ کتنے جا رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، اس کی حالت بھی دیکھ کے ریٹ دے دینے چاہیے کہ کیا ضرورت ہے۔ تو چڑنا نہیں چاہیے، ہم سب چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے سبھی چڑچڑے ہو گئے، تو یہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے یار مہنگائی اگر میرے لیے ہے اور میں اتنا چڑچڑا ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو یہ دگنی تگنی مہنگائی ہوگی، یہ تو بیچارہ روٹی بھی نہیں کھا سکے۔ جو آپ نے میں فرمایا جس میں میں بھی شامل ہوں، کتنے ہم میں ایسے میں ہیں کہ جن کو بہت ساری فکروں سے اللہ نے آزاد رکھا۔ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، میں کتنے آرام سے یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ جی، ایک مرتبہ درس قرآن کے دوران میں بات زبان پر آ گئی، اللہ کی طرف سے آئی کہ میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے گھر کے فریج میں کچھ آئٹمز رکھے ہوئے ہیں، میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں ٹھنڈے ماحول میں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ لیکن جس کو یہ فکر ہے آج دوپہر میں مثلاً کہ شام کی روٹی میرے بچے کے لیے دستیاب نہیں ہے، آپ اس کی سطح پر آ کر تو سوچے تو صحیح ذرا، پھر پتہ چلتا ہے کیا وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار۔ میں ٹھنڈے ماحول میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھ پاتا اس چیز کو۔ ہاں، اللہ کبھی رمضان شریف کے روزے فرض قرار دیتا ہے نا ہم پر، تو ہمیں گزارتے دیکھو بھوک پریشان کرتی ہے، پیاس ستاتی ہے بندے کو، وہ ایک احساس پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے اس سطح پر آ کر سوچے تو صحیح، کیا گزرتی ہے لوگوں کے اوپر، وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا۔ بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، تو کبھی کتنی جب بہت شدید بھوک لگ جائے اور گھر تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہو تو سوچنا چاہیے نا کہ جیسی بھوک مجھے لگتی ہے ویسی بھوک انہیں بھی لگتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب انہیں شاید ہم سے زیادہ لگتی ہوگی۔ آپ کی اجازت سے گھر پہنچنے میں جو ٹائم اگر لگ رہا ہو نا، میں یہاں سے پیسے نکالتا ہوں، فوراً پرچیز کر لیتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا، یا رک کر آفس میں آن لائن آرڈر پلیس کر دیتا ہوں۔ مجھے وسائل اویلیبل ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کو نہیں اویلیبل، ان کی سطح پر آ کر سوچیں۔ بہت سی چیزیں مطلب سوچنے کی، ہمیں ایک دوسرے کا ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، خالصتاً للہ رب العالمین ہونا چاہیے یہ سارا مال۔
ہم لوگ اس قدر پیسہ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. آج کل تو برگر بھی 250-300 روپے 400 روپے کے آتے ہیں. شکر آپ یہاں تک آ گئے ورنہ اس سے زیادہ بھی ہے. میں اپنی اوقات کے مطابق بات کر رہا ہوں, سمجھے. تو اتنے مہنگی چیزیں آ گئی ہیں کھانے. ہم بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں 8-10 ہزار روپے سے کم جو ہے ایک ٹائم میں پے نہیں کر کے آتے. وہیں ریسٹورینٹ کے شیشے کے باہر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. کبھی چیزیں وہ یوں ہی صحیح کہ وہ پارسل بچ گیا ہے, وہ آپ اپنے گھر کے لیے پیک کرا کے لے جا رہے ہیں, راستے میں کسی کو دے کے چلیے, آپ نے تو کھا ہی لیا نا. تو بچے اب تو یہ اور آپ کی اس بات سے بات ایک اور نکلتی ہے, اس ریسٹورنٹ کا شیشہ ضروری کہ سادہ لگایا جائے؟ وہ جو گلاس لگا ہوا ہے وہ میں سوچتا ہوں کیوں لگایا جاتا ہے وہ ایسا کہ آپ کھاتے ہوئے نظر آئیں اور بھوکا دیکھتا ہوا نظر آئے آپ کو. استغفر اللہ. غور کریں انسانی نفسیات کو سوچیں. دیکھیے سیرت کا پروگرام ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے پھل لائے ہو تو کچھ حصہ پڑوس میں بھی بھیج دو, ورنہ کم سے کم یہ اہتمام کرو کہ اس کے چھلکے باہر ایسے نہ پھینکو کہ پڑوس کے بچے دیکھیں تو ان کو احساس کمتری کا شکار ہونا پڑ جائے. تو بھائی اگر اول تو یہ جو اس طرح کا کھانے پینے کا اور یہ لائف اسٹائل جو ہمارا بن گیا یہ فطرت سے بھی دور ہے اور یہ سنت کے مزاج سے بھی خاصا دور ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی حلال حرام کی بحث نہیں کرو, فقہی مسائل علماء سے پوچھیے. لیکن اگر کرنا ہی پڑ جائے بھائی تو اللہ کے بندوں ریسٹورنٹ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ گلاس کلرڈ لگا دے, مطلب کوئی شیٹ لگا دے, کوئی پیپر لگا دے, کوئی ڈارک سارٹ آف لگا دے. یہ تو نہ ہو. اور کتنا حوصلہ ہے ان لوگوں کا کہ اس شیشے کے ساتھ بیٹھ کر بڑے مزے لے کر کھا رہے ہیں, اور باہر کوئی 2-4 بچے, چاہے ہو سکتا ہے کہ ان میں پروفیشنل بھی ہوگا, میں مان لیتا ہوں اس چیز کو, اس وقت وہ انسان آپ کے سامنے بھوکی نگاہوں کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ رہے, میں کیسے کھا سکتا ہوں بیٹھ کر؟ بخدا مجھے نہیں سمجھ آتی. کیسے کھا لیتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں. اصل ہم تو صرف کھانے پینے کی قوم رہ گئے نا, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جی رہے ہیں, بس یہی معاملہ چل رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. سماجی رویوں کی, انفرادی اور اجتماعی رویوں کی بات ہو رہی تھی. ظاہر ہے ایک بات سے بات نکلی تو آگے بڑھتی گئی. سیرت النبی کے حوالے سے جو گفتگو ہماری جاری و ساری تھی اس میں واعظ و نصیحت کے حوالے سے بات تھی, اور پھر یہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے, رہ کے ہمیں کام کرنا چاہیے. اس میں یہ بہت سی باتیں درمیان میں نکل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا اس میں آپ نے علم کے حصول کی بھی دعوت دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کہلانا اپنے آپ کو پسند کرتے. ایک حدیث کا مفہوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طرف رغبت دلاتے فرمایا, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی بصیرت عطا کر دیتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. بالکل. اب دیکھیں, اب یہ ایک اور ہمارا سب ٹاپک شروع ہو رہا ہے. بات چلتی ہوئی آئیے دعوت دین کا کام کرنا ہے, تبلیغ دین کا کام کرنا ہے, پریچنگ کی بات کرنی ہے, دین کو پریزنٹ کرنے کی بات کرنی ہے. بھائی مجھے پتا تو ہو کہ دین کیا ہے. ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں یہ ریلیٹڈ ہے اس سماجی روی سے جس کا ہم ابھی تذکرہ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ نے شیشہ نہیں لگایا, شیشہ پرنٹڈ نہیں کیا, آپ نے جو ہے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا, آپ نے دوسروں کے حق تلفی تھی. وہ اسی وقت ممکن ہے جب دین کا علم ہوگا. تو اسی لیے اگر دعوت دین کا کام کرنا ہے, تبلیغ دین کا کام کرنا ہے, تعلیم دین کا کام کرنا ہے, تو علم دین بھی تو حاصل کرنا چاہیے. یہ ایک ڈیبیٹ بعد میں ہم کر لیں گے کتنا, کیا سب لوگ پورے دین کا پورا علم حاصل کریں؟ ایسا نہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. ممکن بھی نہیں ہے. ممکن بھی نہیں ہے, اور یہ ریکوائرڈ بھی نہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. لیکن کچھ تو ہو نا. تو اب بات یہ چل رہی ہے کہ مجھے دعوت دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ, تبلیغ دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ, مگر علم دین بھی تو حاصل کرنا ہے. اب یہ جو آپ نے حدیث مبارک پیش کی ابن ماجہ شریف میں بھی آپ نے حوالہ دیا اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی, بہت پیاری بات, اللہ سبحانہ وتعالی جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم, دین کی بصیرت عطا فرما دیتا ہے. یہاں رک کر میں اپنے ناظرین کو یہ تو اپریشیٹ ہمیں کرنا ضرور چاہیے کہ جن کے پاس 100 چینلز کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان 100 چینلز پر کیا کچھ اویلیبل نہیں, جن کے پاس مجھ پر ہم سب کے پاس سوشل میڈیا پر thousands آف ویب سائٹس اویلیبل ہیں, کتنی ہی
خرافات بھی، بکواسیات بھی، اور غلط چیزیں بھی، فالتو چیزیں بھی، وقت گزاری کی چیزیں بھی، سب کچھ اویلیبل ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے ہمیں آپ کو اگر توفیق دی کہ ہم قرآن پاک کی محفل میں شرکت کر لیتے ہیں، ہم قرآن پاک کا پروگرام دیکھ لیتے ہیں، ہم سیرت النبی کا پروگرام دیکھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک کا بیان دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ یہ حدیث کا حاصل ہے کہ جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کا فہم دے دیتا ہے۔ اب چاہے ہم میں سے کوئی مسجد میں جا کر، کسی دینی ادارے میں جا کر، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر، کئی سوشل میڈیا پر، کئی سیٹلائٹ چینل پر، آئیڈیل تو ہے کہ سینہ بسینہ ہم اسی کے قائل ہیں، اس کا کوئی نعم البدل اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ ہو اور یہ جدید جو کمیونیکیشن تھیریز ہیں اس میں ثابت شدہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن یا انٹر پرسنل کمیونیکیشن جیسا کمیونیکیشن ہوتا ہی نہیں ہے، بٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے۔ تو آج اگر یہ پروگرام اور دیگر پروگرامز 150 ممالک میں جا رہے ہیں تو کہاں کہاں لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپارچونٹی اویلیبل ہے، اور اس کو وہ اویل کر کے کچھ دیر اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے سیکھنے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے ناظرین کو، ہم سب کو توفیق دیے رکھے کہ ہم خیر کی بات، دین کی بات سیکھنے والوں میں شامل رہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک اور پہلو بھی جو پچھلے پروگرام میں ہوا تھا، میں ابھی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جس میں اپنے بیوی بچے شامل ہیں، اپنے خاندان اگر جوائنٹ فیملی ہے تو بیوی بچے بھائی بھتیجے وغیرہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہفتہ وار جو ہے وہ محفل واعظ رکھا کروں، بیٹھا کروں، جیسے مسجد میں جمع ہوتے ہیں لوگ اور سب کو واعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے پہ تو اجتماعی طور پہ بیٹھتے ہی ہیں نا سب لوگ، ڈرائنگ روم میں تو آ کے کبھی ویسی چائے پہ بیٹھتے ہوں گے یا بیٹھ جاتے ہوں گے، کبھی کبھی کسی معاملے میں کھانے پہ بات کا رخ موڑ کے بات کی جا سکتی ہے، اس کے لیے واعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت ہی حکمت کے ساتھ جو ہے بات کا رخ، کبھی کسی بچے کو نصیحت کرتے ہو بجائے ڈانٹنے کے، مطلب انہوں نے کھانا شروع کر دیا، آپ نے تو بغیر ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر بتا دیا کہ دیکھو بسم اللہ تو پڑھا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر آہستہ سے سنا دی اسے بیٹھ کر۔ جی، بلکہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ والد کو یاد ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، ماں کو یاد ہے، وہ کبھی ہو سکتا ہے بڑے بھائی بڑی بہن کو یاد ہو، جس کو یاد رہے وہ کہے اچھا جی آج بسم اللہ کون پڑھ رہا ہے؟ آپ یقین کیجئے سب سے چھوٹا بچہ پڑھے گا، سب سے پہلے میں پڑھوں گا سب سے پہلے، بس یہ تربیت ہو رہی، یہ کوئی واعظ نہیں ہے، یہ واعظ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن تربیت جو ہے نا وہ ہمیشہ فارمل انداز میں نہیں ہوتی، بلکہ تربیت تعلیم سے کم اور عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ اچھا آج کون بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ خود باپ نے بسم اللہ پڑھ دی، ماں نے بسم اللہ پڑھ دی، کبھی کیا ہوگا بچہ کل اگلے کھانے پہ بچہ پہلے پڑھ رہا ہوگا، جب آپ بچوں کے کمپٹیشن لگا دیں گے تو پھر وہ آپ پریشان ہوں گے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے پڑھوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے پڑھوں گا، کام شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا اس کے اور بھی کئی پہلو ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ گھر والے رات کو بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں اور معذرت بیٹھتے ہیں سونے سے پہلے گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اور کیا گپ شپ ہوتی ہے مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی دوران میں کوئی خیر کی بات کو لے کر آ جائیں۔ اچھا آج کل کچھ اور بھی انداز ہمیں میسر آ گئے، ایک گھنٹے کا واعظ لیکچر کسی کا سننا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن آج کل شارٹ کلپس بھی آ گئے، بہت سارے علماء کے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے چند سیکنڈز کے، مطلب 1.5 منٹ کے، 1 منٹ کے، 2 منٹ کے پلے کر دیں۔ اچھا کل رات کو تمہاری باری ہے، بچے شروع ہو جائیں گے، کوئی اچھی بات اس میں آ جائے، کبھی فارملی بھی بیٹھ جائیں کہ ہاں جی آج سنڈے کا دن ہے یا سیٹرڈے نائٹ ہے، سیٹرڈے نائٹ اس معنی میں نہیں کہ پوری رات جاگو فجر ضائع کرو، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، چلو جی اگلے دن چھٹی ہے یا سنڈے کے دن کر لیں کہ آدھا گھنٹہ فلاں صاحب علم کا بیان سن لیں، کہ کبھی یہ فارمل بھی انداز ہو جائے، اور انفارمل وہ انداز ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رات کو سب بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی بات ہو جائے، کھانے پر بیٹھے ہیں کوئی بات ہو جائے، ناشتے پر بیٹھے ہیں کوئی بات اس کے اندر ہو جائے، ٹریول کر رہے ہیں اس دوران بات کر لیں، بچوں کو گاڑی میں لے کر کوئی جا رہا ہے، فیملی ایک ساتھ کہیں جا رہی ہے، کوئی اچھا ہوتا بنا نظر آئے، یہ بڑا اچھا کام، کوئی برا نہ، یہ غلط بات ہے جی، یہ غلط بات ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جو خاندان کی آپ نے بات کی نا، ایکسٹینڈڈ فیملی، ایک تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ خاندان بکھرا ہوا ہوتا ہے، بکھرے اس برات الگ الگ علاقوں میں، تو ہم نے بعض گھرانوں میں ایسا دیکھا 8 10 15 فیملیز کا بڑا خاندان ہے ماشاءاللہ، وہ ہر اتوار کو ملتے ہیں، لیکن 15 ہفتے کے بعد 16 ہفتے کے بعد ایک فیملی کی باری آتی ہے
اور وہ روٹیٹ ہوتا ہے سلسلہ. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں انہی میں سے کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے یا وہ کسی کا ویڈیو پلے کر دیتے ہیں, اور یہ پاکستان کے, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ دنیا سنتی ہے, اردو اسپیکنگ دنیا میں پوری ہر جگہ موجود ہے. کوئی 25 سال سے 30 سال سے سن رہا ہے, کوئی کسی اور صاحب علم کو, کوئی کسی اور صاحب علم کو, ہم دل کھلا رکھتے ہیں کہ بات سن رہے ہیں لوگ الحمدللہ. تو کیا ہوتا ہے جی, ویڈیو پلے ہوتا ہے 1 گھنٹہ, پھر کھانا بھی ہوتا ہے, گپ شپ بھی ہوتی ہے, خاندان کی باتیں بھی ہوتی ہیں, 3-4 گھنٹے سب لوگ ساتھ گزارتے ہیں, اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اب یہ روٹیشن بھی آسان ہے. ہر 4 مہینے بعد ایک فیملی کی باری آ رہی, تو کسی کو مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑ رہی کہ ہر مرتبہ مجھے کھانا بنانا پڑ رہا ہے, ہر مرتبہ میرے گھر میں 100 لوگ آئیں گے تو مجھے اپنا ڈرائنگ روم سیٹ کرنا پڑے گا, فلاں لاؤنج سیٹ کر, نہیں, 4 مہینے بعد آپ کی باری آ رہی. کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ آج سبحان اللہ, ہمارے ایک بڑے بزرگ ساتھی ہیں, میرا خیال عمر 75 سال سے اوپر ہے. اب وہ جناب 75 سال کی عمر میں وہ دنیا بھر میں ان کی فیملی سکیٹرڈ ہے 4-5 بر اعظموں میں, ملکوں میں نہیں, 4-5 بر اعظموں کے مختلف ملکوں میں. تو انہوں نے ٹائمنگ سیٹ کر رکھے, بچوں کے لیے الگ, بڑوں کے لیے الگ. وہ عربی بھی پڑھا رہے ہیں ان کو, وہ جناب دین کی بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ سوشلائزیشن کی بات بھی کر رہے ہیں, گپ شپ بھی ان سے کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں اگر میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا تو آج 70-75 سال کی عمر میں اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا ہوتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دی. حیات ہیں ابھی, 75 برس کی عمر ہے, اور 5 بر اعظم یا 4 بر اعظم میں پھیلی ہوئی فیملیز کو آن لائن بیٹھ کر وہ یہ سارا کچھ سکھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جس کو کہتے ہیں نا کہ where there is a will there is a way. تو اگر نیت صاحب, منزل آسان والی بات ہے, اگر ہم تھوڑی سی ہمت پکڑیں گے تو یہ بڑے پیمانے پر اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے ہم یہ کام کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے ڈسکس کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترغیب, راغب کرنے کے لیے علم کی طرف فرمایا کہ جناب یہ اللہ جسے بھلائی, جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی بصیرت دے دیتا ہے, یعنی اسے علم سکھا, اصل چیز علم تو ہے ہی دین, وہ سکھا دیتا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک عالم یعنی 1000 عابد, عابد کا مطلب عبادت گزار بندے جو ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کے نزدیک بڑے مقبول ہوتے ہیں وہ ذکر کرنے والے, عبادت کرنے والے. لیکن ایک عالم جو ہے ان سب پہ فوقیت رکھتا ہے, بلکہ ہزاروں عابدوں کے برابر. اس کی وجہ ہے نا, جتنا اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, معاف کیجیے گا, اتنا ہی ان باتوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوگا. جتنا یہ جاننا ضروری ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والی باتیں کیا ہیں, اتنا ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے کام کون سے ہیں. یہ علم نہ ہو تو میں شاہراہ زندگی کا سفر وہ طے نہیں کر سکتا. اگر ایک بندے کو علم ہی نہ ہو کہ میرا دشمن کون ہے, یا ایک ملک کی افواج کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جو سامنے دشمن ملک ہے اس کی فوج کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کے پاس ریسورسز کیا کیا ہیں, اس کی ٹیکٹکس کیا کیا ہیں, اس کی ٹیکنیکس کیا کیا ہیں, اس کے وسائل کیا کیا ہیں, وہ کس کس انداز سے وہ فوج مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے, تو کیا یہ فوج کبھی اپنا دفاع کر سکے گی؟ نہیں. تو اگر ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان تو میرا دشمن ہے اور شیطان کس کس انداز سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ عین ممکن ہے کہ نیکی کرنے کے دوران بھی شیطان کے وار کا شکار ہو جائے. اس لیے اس تعلق سے کہا جا رہا ہے, کتنے لوگ, مجھے معاف کیجیے گا ناظرین, کتنے بڑے بڑے پروفیسروں کو شیطان نے پروفیسر بن کے بہکا دیا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ میری زبان سے ایسی بات نکل گئی کہ کتنے پروفیسروں کو جو ہے شیطان نے, پروفیسر کا شیطان بھی پروفیسر ہوتا ہے, اسی طرح عالم کا شیطان بھی پورا عالم ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا نا یہ میں کتنا بڑا تھا, اسی لیول کا شیطان ہوتا تاکہ اسے وہیں سے بھٹکایا جا سکے. بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے عابدوں کو شیطان نے بھٹکا دیا اور بھٹک جاتے ہیں. اس نے عبادت پہ ناز کرنا اور سمجھنا کہ میں بڑا نیک ہوں, یہ آ کے آپ کی نیکیوں ہی میں ایک نیکی ڈال دے گا جو نیکی نہیں ہوگی, اور ثابت یہ کرتا رہے گا کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اس کے ٹیکنکس ہیں یہ سارے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیطان کا اپنا پرابلم بھی تو یہی تھا نا, اس کو ناز کیا تھا, علم پر ناز تھا, ہاں, اور اپنے اعلیٰ ہونے کا ناز تھا نا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ میں آدم کو سجدہ کاہے کو کروں, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. یعنی دیکھیں اس کی دماغ میں بات یہ تھی جو کہ غلط تھی
کہ اگر آگ کو جلائیں تو شعلہ اوپر جاتا ہے، مٹی کتنی اچھالو نیچے آ جاتی ہے، حالانکہ کم بخت بھول گیا کہ آگ کو بجھانے کے لیے مٹی ہی ماری جاتی ہے۔ اب اس مٹی پھر آگ اثر کر رہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ ناز ہونا، تکبر ہونا، گھمنڈ ہونا، غرور ہونا، برتری کا احساس ہونا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، افضل سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا، کم تر اور حقیر سمجھنا، یہی تو شیطان کا مرض تھا۔ یعنی اگر ہم انالیسس کریں، بڑی دلچسپ ایک بات ہے، بلکہ ناظرین توجہ فرمائیے گا، آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ بھی مختلف انٹرولز پر آیا۔ پہلی مرتبہ سورۃ البقرہ میں ہے، پھر تھوڑے تھوڑے انٹرول کے ساتھ 7ویں اور آخری مرتبہ 23ویں پارے میں جا کے سورہ صاد میں آتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقفے وقفے سے قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، اور آدمیت کیا ہے اور شیطنت کیا ہے اس کا کمپیریزن ہمارے سامنے آتا ہے۔ بڑا دلچسپ نکتہ ہے یہ۔ شیطنت کے کچھ پلرز ہیں۔ شیطان نے اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا کیا، شیطان نے حسد کیا، اس کو کیوں خلیفہ بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا۔ شیطان نے اپنی عقل کو وحی کے مقابلے میں ترجیح دینے کی کوشش کی۔ تو تکبر ہے، حسد ہے، اور عقل پرستی کا فتنہ ہے، اور میں وہی تکبر والی بات، یہ 2-3 بڑے بڑے پلرز ہیں شیطنت کے۔ تو اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ جتنا ان واقعات کو ہم دہرائیں، اور قرآن پاک کو مستقل تلاوت کیا جانے والا کلام ہے نا، اور سمجھ کے تلاوت کیا جانے والا کلام ہے، ہر چند دنوں میں یہ واقعات میرے سامنے آتے رہیں گے، اور یہ پلرز کا علم مجھے ہوتا رہے گا، یاد دہانی ہوتی رہے گی، تو میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ ورنہ آپ نے اشارہ تو فرما دیا، عبادت کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے، عبادت ہی کا تکبر تو لے کے ڈوب گیا، اور علم کا تکبر بھی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ اگر عالم اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے تو نسلیں کی نسلیں بھٹکا دیتا ہے۔ حالانکہ علم وہ ہے جو حلم پیدا کرے، اور بندے میں عاجزی پیدا کرے، اور خشیت الہی پیدا کرے۔ ایگزیکٹلی، معرفت الہی نہیں ہے تو علم بیکار ہے۔ ہاں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء تو وہی ہیں جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں معروف معنی میں وہ عالم نہیں جو 8-10 سال پڑھے، وہ تو بڑا درجہ ہے، مگر صاحب علم، واقعتاً صاحب علم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ تو علم کا تکبر مروا دینے والی شے، عبادت کا گھمنڈ اور تکبر برباد کر دینے والی شے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس علم سے مراد جو ہے، علم سے مراد سارے علوم ہیں، اور ہر علم جو ہے من جانب اللہ ہی ہے۔ یہ ہم نے خانوں میں بانٹا ہوا نا، مطلب ہم کہتے ہیں یہ زولوجی کا علم ہے، یہ سوشیولوجی کا علم ہے، یہ جناب باٹنی کا علم ہے، یہ جن چیزوں کا بھی علم ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، اور ان کا علم جو ہے جو بھی ہم نے حاصل کیا، یہ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ علم کے کچھ درجات ہیں، کچھ علم جو ہے وہ حقیقی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لازماً فرض ہے، فرض عین ہے۔ کچھ علم جو ہیں فرض کفایہ ہیں، مطلب ان کو حاصل کرنا، مطلب جیسے بھی صاحب نے کہا کہ علم کا تکبر اگر خشیت نہ پیدا کرے، مثلا ایک بہت بڑا زولوجسٹ ہے، مطلب زولوجی پڑھانے والا ہے، حیوانیات پڑھانے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ چیزوں کی حیوانیات پر بڑا مور رکھتا ہے، اور وہ حیوانیات پڑھاتے وقت اس میں بہت سی چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ان تجربات کے نتیجے میں لیبارٹری میں جانے کے بعد خشیت پیدا ہوتی کہ یہ تو سب میرے رب کا کیا ہوا، یہ انسانوں کے بس کا تو ہے نہیں، تو یہ حیوانیات کا علم بھی جو ہے اس کے لیے جزا کا سبب بن جائے گا۔ دیکھیے نا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم ان علوم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور یہ کائنات بندوں کے لیے بنائی گئی، یہ دنیا بندوں کے لیے سجائی گئی، بندوں کو دنیا میں رہنا ہے، اس کے وسائل تیار کرنا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا تو پڑے گا ان کو۔ اور جب اس میں ایک نیک نیت یہ شامل ہوتی ہے کہ ایک طرف کچھ علوم یا فنون ہم حاصل کرتے ہیں، آپ ماس کمیونیکیشن کی فیلڈ میں رہے، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ بندہ کل کچھ کمانے کی بھی قابل ہوگا تاکہ اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت بھی کر سکے، تو اس نیت کا ثواب ملے گا اس کو۔ اسی طرح کچھ علوم ہیں کہ جس سے اللہ کی معرفت بندے کو ملتی ہے، اسٹرانومی کا ہوگا، زوالوجی کا ہوگا، آپ نے بات کی فزیولوجی کا ہوگا، میڈیکل سائنس کی اور بہت ساری برانچز کا علم ہوگا، جن سے معرفت الہی بندے کو ملتی ہے، تو وہ علم بھی نافع ہے اور مفید ہوگا بندے کے لیے۔ ہاں، ان بقیہ تمام علوم اور فنون کو
صحیح ڈائریکشن دینے والا علم وہ وحی کا علم ہے، وحی کا علم۔ اور وہ دونوں ضروری۔ پہلے وحی میں کہا کہ اقرا پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر بسمی ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ تو ان سارے علوم کو بھی مسلمان کرنا ہے، اور اس کے لیے وحی کا علم ہونا ضروری، جو افضل ترین علم ہے۔ بقیہ علوم اس کے زیر سایہ ہوں تو وہ بھی علم نافع ہوں گے اور فائدے کا باعث بنیں گے۔ وہ جو آپ نے بھی بیان فرمایا، پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ کچھ علم تو ہوتا ہے فرض عین کے درجے میں، مثلا جو معاملہ مجھ سے متعلق ہو گیا اس سے متعلق دین کا علم معلوم ہونا فرض ہے۔ میں بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، تو اب نماز سے متعلقہ علم کا جاننا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ میں بھی کمانے کے قابل نہیں ہوں تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سیکھنا مجھ پر فرض نہیں ہے۔ مجھ پر ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوئی، حج فرض ہے، صاحب استطاعت پر ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرضیت ہو جائے گی تو اب مجھے حج کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہو جائے گا۔ ایک بندے کا بھی نکاح نہیں ہوا تو زوجین کے معاملات سے متعلق علم حاصل کرنا اس پر فرض نہیں۔ میں نے کاروبار نہیں کرنا تو کاروبار میں حلال حرام کے اس کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض کے معاملے میں نہیں ہوگا ابھی۔ ہاں، میں کاروبار کرنے بیٹھ گیا تو اس کاروبار کی شکل سے متعلق علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ جایا کرتے تھے، کوئی نئی دکان نظر آتی، پوچھتے بھی تم نے حلال حرام کا علم حاصل کیا؟ جی میں نے تو حاصل نہیں کیا۔ کہ بند کرو، پہلے علم حاصل کرو۔ تو میں جس معاملے سے متعلق ہوتا جاؤں گا اس سے متعلق دین کی بنیادی تعلیم اور رہنمائی کیا ہے۔ بنیادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک فیلڈ کے اندر مسائل 100 قسم کے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے متعلق 2 ہوں تو وہ 2 سیکھنا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہوتا ہے فرض عین کے درجے کا۔ ایک آپ نے جو اس طرح استعمال کی فرض کفایہ، وہ جب علوم کی بات کریں گے تو وہ کیا ہے؟ یہ تمام ہی علوم ضروری ہیں، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ علیہ رحمہ جیسے حضرات نے تو یہاں تک لکھا، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کہ جو حجام کا علم ہے یہ بھی حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس معاملے میں بھی مسلمانوں کو دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اندازہ کریں علم ہے نا۔ اچھا، کوئی بھی علم، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا، یہ جتنے بھی علوم ہیں ہمارے، جس کا بھی نام لے سکتے ہیں، جس میں فلکیات ہے، کیمیا ہے، اپلائیڈ کیمسٹری ہے، فزکس، طبیعت ہے، فزکس وغیرہ وغیرہ، جو کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو خشیت الہی اور معرفت الہی کی طرف نہ لے جاتا ہو۔ ہر علم جو ہے، جو شرط یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور کس سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ورنہ ہر علم جو ہے سب سے پہلے ہمارے رب کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا؟ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان اللہ نے کیسے بلند فرمایا؟ کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑ اللہ نے کیسے جما دی؟ کیا یہ دیکھتے نہیں زمین اللہ نے کیسے بچھا دی؟ 14 صدیوں پہلے عرب کے صحرا کا ایک بدو یہ آیت سن رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہے، ایک نشانی، اور بدو جتنا سمجھتا ہے اونٹ کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پہاڑ اس کے سامنے جمے ہوئے حیبت زدہ ہو جاتا ہے، آسمان کی چھت دیکھتا ہے حیبت زدہ ہو جاتا ہے، زمین دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہاں یہ تو کوئی بنانے والے نے بنائی۔ ایک بدو سے پوچھا تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا تجھے یہ بکری کی مینگنیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بتا رہی ہیں؟ کہ یہاں سے کوئی بکری گزری ہے۔ تو کیا تجھے یہ زمین بتا نہیں رہی؟ یہ آسمان بتا نہیں رہا؟ یہ پہاڑ بتا نہیں رہے؟ یہ اونٹ بتا نہیں رہا؟ یہ تو وہ بدو ہے جو 14 صدیوں پہلے کا تھا۔ آج اونٹ کے اوپر جو ریسرچ موجود ہے تو کتاب لکھ ڈالی میریکلز ان دا کیمل۔ ایک اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا معجزانہ شانیں رکھی ہیں۔ معجزہ اس معنی میں نہیں جو پیغمبروں کو عطا ہوتا ہے، کرامتیں، عاجز کر دینے والی بات، انسان دنگ رہ جائے۔ اسی طرح آسمان خالی آج جس نیلی چھت کا نام ہے، آج تم ایکسپینڈنگ یونیورس کو ڈسکور کیے بیٹھے ہوئے، اور ایکسپینڈنگ یونیورس کا مطلب یہ کہ یہ کائنات جو ہے وہ بھی وسعت پذیر ہے۔ آج پہاڑوں کا نام جیولوجی کے جاننے والے، زمینیات پر گفتگو کرنے والے، وہ پہاڑوں میں میل اور فیمیل تلاش کر کے بیٹھے ہوئے۔ آج زمین کا معاملہ، زمین کی مومنٹ کو لیجئے، زمین کا ڈسٹنس دیکھیں جو سورج سے اللہ تعالیٰ نے کتنا مناسب رکھا ہے۔ ذرا 1% قریب ہو تو بھٹی بن جائے، 1% دور تو برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ علوم و فنون بھی اگر جب بندہ فطرت کی پکار کی روشنی میں دیکھے گا تو اس جملے پر پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور پھر ایک ہی صدا آئے گی، افلا تتفکرون، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے۔ اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا آج کی حدیث ہدیہ ہو جائے، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کیا کرو۔ حدیث شریف مکمل، یہی حاصل ہے آج کی ہماری گفتگو کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔